السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی مقام امین، فی جنات وعیون، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ آج کے اس زوم پروگرام میں موجود ہماری اسلامی ماؤں، بہنوں اور بچیوں اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بچوں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی مدد مانگتے ہوئے پچھلے اتوار کے درس کو مکمل کرنے کی خاطر، جس کا عنوان تھا جنت قرآنی آیتوں کی روشنی میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو کر کے اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے اور جنت کی ساری بہاروں سے مالا مال فرمائے اور راضی ہو جائے، آمین۔ جنت کے بارے میں، اس کی نعمتوں کے بارے میں، اس کے انعام اور آسائشوں کے بارے میں اللہ تعالی نے بے شمار آیتوں میں نقشہ کھینچا ہے، جس کا کچھ تذکرہ اور ذکر پچھلے اتوار کے زوم پروگرام میں آ چکا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز صرف آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے آپ لوگوں کی زبان میں جنت کی بہاروں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں قرآنی آیات کی روشنی میں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ خوش قسمت اور سعادت مند مرد یا عورت جسے اللہ تعالی اپنے فضل سے جنت میں ڈال دے گا، تو اس جنت کے اندر نہ ہی کوئی رنج ہوگا، نہ ہی دکھ ہوگا، اور نہ ہی کسی طرح کی ذرہ برابر کوئی مصیبت اور پریشانی ہوگی، بلکہ ہر لمحہ، ہر پل اور ہر وقت سارے جنتی مسرور، خوش اور مگن ہوں گے، آرام میں ہوں گے، امن اور سلامتی کی زندگی گزاریں گے۔ اور اسی طریقے سے جنتیوں کا لباس اللہ تعالی عطا فرمائے گا، موٹے ریشم سے بنا ہوا، جو موٹے موٹے ریشم سے بنا ہوا ہوگا، اور خوبصورت موٹی آنکھوں، گوری آنکھوں والی عورتوں سے جنتیوں کی شادی ہوگی اور جنتیوں کا نکاح ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں نہ موت ہی آئے گی اور نہ کوئی دکھ ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے اندر اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ شروع میں جنت میں داخل ہونے والے لوگ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی تکلیف سے مکمل طور پر محفوظ اور مامون رہیں گے۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بنا اللہ کے کرم کے، بنا اللہ کی مہربانی، عنایت اور فضل کے
کوئی آدمی جنت کے اندر، کوئی مرد یا عورت جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ رہا، اللہ کی مہربانی نہ شامل حال رہی۔ کوئی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت میں داخل ہونا ہی اصل فلاح، کامیابی ہے۔ اصل کامیابی جنت کے اندر ہی داخل ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ دخان کی آیت نمبر 51 سے 57 تک انہی چیزوں کا نقشہ کھینچا ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بتلایا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میرے بہنوں اور بیٹیوں، جنت میں صاف ستھرے، ایک دم صاف ستھرے خالص پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی جن سے جنتی لوگ پئیں گے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں جس میں خالص پانی، خالص دودھ، خالص شراب اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ جنت میں نہروں کے مشروبات کا رنگ، یعنی جو نہروں میں چیزیں ہوں گی، دودھ ہو یا شہد ہو یا پانی ہو یا شراب ہو، رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا، ہمیشہ ایک جیسا رہے گا، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی بدبو یا ناپسندیدگی نہیں پائی جائے گی۔ جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے، جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں تمام گناہوں سے بالکل پاک صاف کر کے، بری کر کے، ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کا نام لکھ دیجئے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے لیے، سورہ محمد آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 15، سورہ محمد آیت نمبر 15، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ فرمایا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ کیسی نہریں؟ صاف ستھری نہریں، صاف ستھرے پانی کی، اور ایسے دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی جس کا ذائقہ بدلا ہوا نہیں ہوگا۔ ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے نہایت عمدہ، لذیذ اور صاف ستھرا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 15 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جنت کے اندر جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں، انہی میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، چند نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ طور کی آیت نمبر 21 کے اندر۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ اور مطلب آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت کے اندر نیک اولاد کو نیک باپ داداؤں کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جو نیک اولاد ہوگی، نیک بچے ہوں گے، نیک بچیاں ہوں گی، نیک لوگ ہوں گے، ان کو ان کے نیک باپ دادا کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر جب باپ کا انتقال ہوتا ہے یا ماں کا انتقال ہوتا ہے اور کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے، بچوں اور بچیوں کا انتقال ہوتا ہے، تو دل چونکہ چمڑے کا ہے، دل میں ان کی عقیدت و محبت ہوتی ہے، اس لیے آدمی روتا ہے،
غمگین ہوتا ہے اور مہینوں سالوں تک یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر نیک اولاد کو نیک باپ دادا کے ساتھ اکٹھا کر دے گا، اور ان کے باہمی درجات میں اگر فرق ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کا مرتبہ اور مقام یا جگہ اگر فرق ہوگا، تو کم درجہ والوں کو، کم مرتبہ والوں کے مرتبے اور ان کے درجات، ان کے مقام اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑھا دے گا۔ مان لیا باپ کا درجہ تھوڑا اونچا ہے، وہ جنت میں اونچے مرتبے پر ہے، بیٹا اس سے کم پر ہے، بیٹی اس سے کم پر، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم اور اپنی مہربانی سے سب کے درجے بڑھا کر کے ایک ہی درجے میں کر دے گا، جو اونچے درجوں میں ملا دیے جائیں گے، تاکہ جنت میں وہ سب خوش و خرم رہیں، سب مست و مگن رہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ ماں کا درجہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلند عطا کیا، اونچا درجہ مرتبہ دیا، اور بیٹی یا بیٹے کا درجہ ماں سے کم دیا، تو اللہ تعالیٰ کرم کر کے بیٹی اور بیٹے کا رتبہ اسی مقام کو پہنچا دے گا جس پر ماں ہے، تاکہ ماں بیٹوں کو دیکھ کر، بچیوں کو دیکھ کر، بچے اور بچیاں اپنے والدین کو دیکھ کر، دادا دادی نانا نانی کو دیکھ کر سب کو بالکل خوش اور خرم رہیں، وہاں کوئی حسرت نہ رہے کہ اے کاش کہ میں اپنے امی کے پاس بیٹھتی یا بیٹھتا، اے کاش کہ میں ابو کے ساتھ بیٹھتی یا بیٹھتا، اے کاش کہ میں اپنے دادا اور نانا کے ساتھ بیٹھتی اور بیٹھتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے باپ کی جو اولاد ہے یا ہم سب جو اپنی اولاد کے والدین ہیں، ہم سب نیک بنے، یہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی معاملہ فرمائے گا، جیسا کہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسبت رہین۔ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ اہل ایمان میں سے ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان کے کسی درجے میں ہیں، ان کے نقش قدم پر چلی ہے، لوگ ایمان لائے، ان کی اولاد بھی نیک لوگوں میں سے ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی آباء و اجداد کے ساتھ، باپ دادا کے ساتھ ملا دیں گے، عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے جنتیوں کے ساتھ اور جنتی لوگوں کے ساتھ، رتبے میں اگرچہ فرق ہے لیکن اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اللہ تعالی ملا دے گا۔ جنت کے لذیذ پھلوں کے ساتھ، لذیذ نہایت خوش ذائقہ اچھے مزیدار پھلوں کے ساتھ ساتھ ان کا من پسند گوشت بھی اللہ تعالی مہیا کرے گا۔ جنت کے اندر جو مختلف میوہ جات ہوں گے، فروٹ ہوں گے، پھل ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ جنتی کو من پسند گوشت دیا جائے گا، جنتی بیل کے گوشت سے ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ جنت کے اندر وہ جنتی کو وہ گوشت دیا جائے گا، اس طرح کا گوشت دیا جائے گا جس طرح جنتی کے دل میں ارمان جاگیں گے۔ جنتی لوگ کھاتے پیتے وقت آپس میں، جب جنتی لوگ کھائیں گے، جیسے ایک فیملی کے لوگ ہیں تو کھاتے پیتے ایک دوسرے سے مزے لینے کے لیے اچھے انداز میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے، تاکہ ایک طرح سے ان کے مزاج میں خوش طبعی رہے، خوش کے باپ بیٹے کے برتن میں سے اٹھا لے گا، ماں دولہا کے برتن میں سے، اس طریقے سے ایک دوسرے سے
چھینا جھپٹی بھی کریں گے، حسد کی وجہ سے نہیں، نفرت کی وجہ سے نہیں، اور کسی دوسری وجہ سے نہیں، خوش طبعی کے طور پر، ایک منورنجن کے طور پر، خوش مزاجی کے طور پر جنتیوں کے خادم لڑکے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو خدمت گزار بچے عطا کرے گا، ان کی ڈیوٹی ہوگی، نہایت وہ بچے نہایت خوبصورت ہوں گے، نہایت حسین و جمیل ہوں گے، جیسے کہ محفوظ کیے ہوئے خوبصورت موتی، اتنے موتی، جیسے کوئی موتی محفوظ رکھے، حفاظت سے رکھے، ایسے محفوظ موتی کی طرح وہ نہایت حسین اور جمیل ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ پھل اور من پسند جو گوشت جو پسند ہے ہم گوشت انہیں دیں گے، اور اسی طریقے اللہ تعالیٰ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، اور وہ لوگ آپس میں منچلاپن کرنے کے لیے، خوش طبعی کے لیے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی بھی کریں گے، ایسی شراب جس کے پینے سے، ایسی شراب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس کے پینے سے نہ دل اور دماغ خراب ہوگا اور نہ ہی بیہودگی بکیں گے اور نہ کوئی گناہ سرزد ہوگا، محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں گے، ہر وقت حاضر رہیں گے۔ یہ سورہ طور کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 کے اندر ہے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں ہے، چنانچہ ہم اور آپ پڑھیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 سے لے کر کے 49 تک پڑھ لیں۔ میں آیت کو نہیں پڑھتا ہوں، خالی اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کس طرح کا انتظام فرمایا ہے جنتی بندوں اور بندیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے بنائے اور جنت میں داخل کرنے والے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، 47، 48 اور 49 کا خلاصہ سنیے، وقت نہیں ورنہ آیت بھی میں پڑھ دیتا۔ جنت میں اللہ کے خاص نیک بندوں، جن کو متقی کہا جاتا، مقرب بندہ کہا جاتا، اللہ کا قریبی بندہ کہا جاتا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے لیے 2 باغ ہوں گے، 2 باغیچے ہوں گے، جو نعمتوں کے لحاظ سے اصحاب الیمین کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، باغوں سے افضل ہوں گے۔ 2 خاص باغ دیے جائیں گے ہر جنتی کو، جو عام مومنوں کے باغوں سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہوں گے۔ اسی طرح دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے، اور ہر طرح کے لذیذ پھل، اور اسی طریقے سے ریشمی گاؤ تکیا پر بیٹھے ہوئے بالکل مست ہوں گے۔ ریشمی گاؤ تکیا، جیسے کہ یہ تکیا ہے، اس پہ ٹیک لگا کر کے ہم بیٹھ جائیں، ایسے ریشمی گاؤ تکیا پر، مسندوں پر مشتمل بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ کی تسبیح تحمید کریں گے، اور وہاں کوئی کسی کے دل میں حسد اور کینہ اور کپٹ نہیں ہوگا۔ جنتیوں کی بیویاں پچھلے 10 میں بھی بتلایا تھا، چونکہ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے بتلایا اس لیے میں بتلا دیتا ہوں۔ پھر جنتیوں کی بیویاں انتہائی شرمیلی، پاک باز، نہایت پاک باز، ہیروں اور موتیوں جیسی چمکتی دمکتی مہکتی خوبصورت، صرف اپنے شوہروں کی خاطر داری کرنے والیاں ہوں گی، صرف اپنے شوہروں کی خاطر داری اور ان کی خدمت کرنے والی ہوں گی۔ جنتیوں کی بیویوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے
جنتیوں کی بیویوں کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرنے سے پہلے نئے سرے سے پیدا کر دے گا، نئے سرے سے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، اور اس پیدائش کے بعد انہیں کسی انسان نے نہ چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جنات نے ہاتھ لگایا ہوا ہوگا۔ یعنی جنتیوں کو کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے اس طرح بنا دے گا، اس طرح پیدا فرما دے گا کہ اس جنتی سے پہلے جس کے حصے میں آئیں گی، اس سے پہلے کسی انسان نے ٹچ بھی نہ کیا ہوگا اور نہ ہی کسی جنات نے ٹچ کیا ہوگا۔ یہ سورہ رحمان پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے، جس کے اندر حورین کے بارے میں، جنت کی بہت ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ عام مومنوں کو بھی 2 باغ عطا کیے جائیں گے، جنت کے اندر عام مومنوں کو بھی 2 باغ عطا کیے جائیں گے، جو مقربین کے باغوں کی نسبت کچھ اللہ کے بہت زیادہ قریبی نیک بندے ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اور کچھ عام مومنین بھی، سارے اہل ایمان، اہل توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کی پیروی کرنے والے، فرائض کے پابند وغیرہ، یہ عام لوگ ہوں گے قریبی جنتیوں کے علاوہ۔ تو ہر ایک جنتی کو 2 باغ دیے جائیں گے جو نسبتاً قریبی مومنین سے، اللہ کے مقرب مومن بندوں سے کسی طرح تھوڑا کم درجہ کا ہوگا۔ ان باغوں کے بھی چشمے لذیذ پھل والے ہوں گے، لذیذ پھل والے، جس میں چشمے اور لذیذ پھل ہوں گے۔ عام مومنوں کو جو باغ دیا جائے گا، قریبی اللہ کے مقرب مومن بندوں کے علاوہ جو عام مومنوں کو دیا جائے گا، ان کو بھی 2 باغ دیا جائے گا۔ اس کے اندر چشمے بہ رہے ہوں گے اور اس کے پھل بھی بہت ہی زیادہ لذیذ اور عمدہ ترین ہوں گے۔ نیک پاکیزہ، حسین و جمیل، موٹی آنکھوں والی، گوری گوری حورین ان کی بیویاں ہوں گی، جنہیں ان سے پہلے کسی انسان نے قطعاً نہ چھوا ہوگا۔ یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 82 سے لے کر کے سورہ رحمان کے آیت نمبر 78۔ میں عرض کروں گا آپ تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، خاص طور پر وہ آیات جن کے اندر جہنم کا ذکر ہے اور جن کے اندر جنت کی بہاروں اور جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ سورہ رحمان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، ساری زندگی پوری زندگی ناجائز خواہشات نفس سے رکے رہنے والے، جو آدمی پوری زندگی اپنے نفس کے ناجائز خواہشات سے رکا رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے جو حد متعین کی ہے اس کی پابندی کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کا خوف رکھا اپنے دل کے اندر اور اپنے دل کو خواہشات نفس سے روک کے رکھا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جنت میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، جنت میں گرمی کی شدت ہوگی نہ سردی کی، پربہار موسم ہوگا، بہت مستقل پربہار موسم ہوگا۔ جنت کے خادم چاندی اور شیشے کے برتنوں میں، جنت کے جو خادم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو شیشے کے برتنوں میں جنتیوں کی آؤ بھگت کریں گے، شیشے کی برتنوں میں شراب لے کر، جوس لے کر جنتیوں کی خدمت کریں گے، آؤ بھگت کریں گے۔ جنت کے پھل اس قدر نیچے ہوں گے، جنت میں جو باغ ہوگا اس کے پھل اس قدر نیچے ہوں گے کہ جنتی کھڑے بیٹھے لیٹے جب چاہیں گے تو اسے حاصل کر لیں گے، توڑ سکیں گے۔ جو پھل ہوگا اس کے گچھے اور وغیرہ اس طرح جھکے ہوئے ہوں گے کہ جنتی جب چاہے گا کھڑا ہو کر کے یا بیٹھ کر کے یا لیٹے لیٹے
اسے توڑ لے گا. صاف ستھرا پھل، اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں. من میں آیا کہ میں یہ پھل کھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فوراً اس کے منہ، اس گوچھے کو اس کے منہ تک پہنچا دے گا. یہ جنت کی بہاریں ہیں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں. اور آپ جانتے کہ جنت کی نعمتوں کا تصور اور خیال دنیا کی زندگی میں کوئی قطعاً نہیں کر سکتا. جنت کے اندر ایک چشمہ ہوگا جس کا نام ہے سلسبیل. اس کا کیا نام ہے؟ سلسبیل. جنت کے چشمہ سلسبیل سے ایسی شراب نکلے گی. شراب جب میں کہتا ہوں تو یہ نہ سمجھیے دارو اور شراب. ایسی شراب نکلے گی کہ جس میں سونٹھ کی ملاوٹ ہوگی. سونٹھ کی ملاوٹ ہوگی جو جنتی لوگوں کو پلایا جائے گا. سونٹھ کی ملاوٹ ہوگی، سونٹھ کی شربت ہوگی جس کو پی کر کے جنتی مست و منگن ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے ہر جنتی کا باغ ایک نہایت چوڑا، نہایت لمبا، بلکہ یہ کہہ لیجیے پوری بادشاہت کے مانند ہوگا. جیسے کہ دنیا کے بادشاہوں کا پوری روئے زمین پر جہاں تک ان کی حکومت ہوتی، بادشاہت ہوتی ہے نا، اسی طرح ہر جنتی کا باغ، چاہے وہ مرد ہو یا جنتی عورت ہو، ہر جنتی کا باغ ایک کشادہ، لمبا چوڑا بادشاہت اور سلطنت کا منظر پیش کرے گا. جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کے لیے چاندی اور سونا حرام قرار دیا ہے سوائے چاندی کی انگوٹھی کے. لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے گا. ذرا آپ پڑھیے سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 12 سے لے کر کے آیت نمبر 22 تک، جسے ہر جمعہ کے فجر کی نماز میں پڑھنا سنت ہے. سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چند آیتوں کے اندر اس کا منظر کھینچا ہے. پڑھنا چاہیے آیت کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. سورہ دہر یاد رہے، آیت نمبر 12 سے لے کر کے 22 تک. جنت میں پر رونق، خوبصورت چہرے، باغات، زیادہ سے زیادہ پھل، خوبصورت نوجوان کنواری اور اپنے شوہروں کی ہم عمر. ذرا سنیے گا غور سے. جنت کے اندر نہایت چمکدار خوبصورت چہرے، باغات، زیادہ سے زیادہ پھل، خوبصورت نوجوان کنواری اور اپنے شوہروں کی ہم عمر، سیم ٹو سیم اپنے شوہروں کی ہم عمر عورتیں، پاک و صاف شراب، چھلکتے جام، ہر قسم کے بےہودگی اور لغو باتوں سے پاک و صاف ماحول، بہتے چشمے، بلند و بالا ٹیک لگانے والی چیزیں، مسندیں، قطار در قطار گاؤ تکیے جس پہ ٹیک لگایا جاتا ہے، اور نادر جس کی کوئی مثال نہیں، عمدہ، نفیس، نہایت عمدہ، نہایت نفیس قالین. یہ سب جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتوں میں سے جس سے جنتی لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور لطف اٹھائیں گے. پڑھیے سورہ غاشیہ آیت نمبر 8 سے لے کر کے 16 تک، جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا: وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راغیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. یہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ لوگ پڑھ لیجئے. اس دن جنتیوں کے چہرے بارونق ہوں گے، بہت ہی چمک رہے ہوں گے اپنی کارگزاری پر، اپنے دنیا کے اندر کی گئی نیکیوں پر وہ خوش ہوں گے. عالیشان جنت میں جہاں کوئی بیہودہ غیر مناسب بات نہیں سنیں گے،
जन्नत में चश्मे बह रहे होंगे, जन्नत में चश्मे बह रहे होंगे, बुलंद ऊंचा मसनदें होंगी, सागर रखे हुए होंगे, गाँव तकिया की कितारें लगी हुई होंगी और नफीस फर्श बिछे हुए होंगे, उम्दा कालीन, उम्दा फर्श बिछे हुए होंगे। इतना उम्दा मंजर का जरा आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि आप चंद लोग किसी मजलिस में बैठे हैं, चेहरा एकदम बारौनक हो और जो कुछ आपने किया है उस पर आप लोग खुश हों, आलिशान बागात हों जहां कोई लायानी गलत बेहुदा बात ना हो और चश्मे बह रहे हों, बुलंद बाला टेक लगाने वाली मसनदें हों, गाँव तकिए कतार दर कतार लगे हों, बेहतरीन कालीन बिछी हो और रिमझिम से भरा हुआ नहरें बह रही हों, ऐसा शराब, ऐसी शराब, ऐसा दूध, ऐसे शहद की नहरें और बेहतरीन खिदमत गुजार लोग हों और अब्बा भी हो, अम्मा भी हो, बीवी भी हो, बच्चे भी हो, दादा दादी भी हो। जरा थोड़ा तसव्वुर कीजिए। हालांकि उसका मुकम्मल मजा इंसान देखने के बाद ही पाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वहदाइक व अनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किद्दाबा। ये सूरे नबा की आयत नंबर 32 से लेकर के 35 तक पढ़िए। अल्लाह ताला कहता है, फरमाता है, अहले जन्नत के लिए जन्नत में बाग और अंगूर होंगे, जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर बाग होंगे और अंगूर होंगे। नौजवान कुंवारी अपने शौहरों की हम उम्र औरतें होंगी, व कवाइबा अतराबा, निहायत कड़ियल नौजवान और अपने शौहर के हम उम्र औरतें होंगी, छलकते जाम होंगे, जैसे गिलास में बेहतरीन शरबत और वो छलक रहा हो, बह रहा हो। हर किस्म के लगो और बेहुदा बातों से बिल्कुल पाक माहौल होगा। ये सूरह नबा के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत की चंद बहारों का जिक्र फरमाया है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सूरह वाक़या की आयत नंबर 27 से लेकर 39 तक जरा पढ़िए, जन्नत की चंद नेमतों का तस्करा करते हुए फरमाया, जिसका खुलासा ये है, जन्नत में कांटों के बगैर बैरियां होंगी। ओहो, आज सऊदी अरब के अंदर बैर का मौसम है, हर एक को देखो कहीं बेच रहा, लेकिन जन्नत के अंदर जो बैर अल्लाह ताला अता फरमाएगा, कोई नेमत की कमी नहीं होगी। उस बैर में कोई, उसके पेड़ में कोई कांटा नहीं कि आप तोड़ने चाहे हाथ में कांटा लग जाए। जन्नत में कांटों के बगैर बैरियां होंगी। जन्नती लोगों को नेक दुनियावी बीवियों को अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेंगे। अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेंगे जिनके अंदर 3 खूबियां होंगी। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत के आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी भी से पूछो, किसी भी औरत से पूछो या किसी भी मर्द से पूछो कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं मरने के बाद, तो यकीनन एक शौहर जो अपनी बीवी को टूट कर चाहता है दुनिया के अंदर, एक बीवी जो अपने शौहर को टूट कर चाहती है, उन दोनों के दिलों के अरमान और तमन्ना यही होगी कि जिस तरह दुनिया में हम लोग खुशहाल खुशो खुर्रम एक ही जगह जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे अल्लाह ताला हम सबको जन्नत के अंदर भी एक जगह कर दे। तो इसके लिए जरूरी है कि शौहर भी जन्नत की फिक्र करे और उसकी बीवी भी जन्नत की फिक्र करे। अगर शौहर भी जन्नत के अंदर गया और बीवी, दुनियावी बीवी भी जन्नत के अंदर गई, तो अल्लाह ताला इकट्ठा फरमाएगा और दुनिया की जो बीवियां होंगी उनके अंदर 3 सिफत होगी, 3 खूबियां। जन्नती लोगों की नेक दुनियावी बीवियों को अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेंगे जिसमें 3 खूबियां होंगी। ये दुनिया की बीवी, उसके अंदर 3 खूबियां होंगी। एक खूबी ये होगी कि वो कुंवारी होंगी, सुभान अल्लाह, वो कुंवारी होंगी, नो टच होंगी।
اپنے اور دوسری اپنے شوہر کی عمر کو ہوں گی، اپنے شوہر کی ہم عمر ہوں گی، کنواری بھی ہوں گی، اللہ ایسا بنا دے گا کہ جیسے ان کو کسی نے چھوا ہی نہیں۔ اور دوسری خوبی کیا ہوگی؟ شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، اور آپ جانتے ہیں ایک خوبی ہے، میاں بیوی دونوں ہم عمر ہوں تو زندگی میں بڑے لطف اور مزے آتے ہیں۔ اور تیسری خوبی اپنے شوہروں سے جی بھر کر پیار اور محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ تین خوبی ہوگی اس دنیاوی بیوی کے اندر جو نیک ہوگی اور جو اپنے شوہر کے حصے میں آئے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 27 سے لے کے 27، 28 اور 39 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، یہ بڑی سرفرازی اور کامیابی ہے اس شوہر کی جو نیک ہو جائے، اللہ جسے نیک بنا دے۔ یقیناً بڑی خوش نصیبی، سعادت مندی ہے اس بیوی کی جس کو اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے جو ضروری ہے، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، بیوی کا شوہر کے اوپر جہاں بہت سارے حقوق ہیں، وہیں پر سب سے اہم حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کی ہدایت کے لیے پریشان رہے، اسے نیک بنانے کے لیے پریشان رہے، اور اس کے نیک بنانے کے لیے ہر جتن اور ہر انتظام کرے۔ ایسے ہی بیوی کی بھی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے۔ شوہروں کے حقوق میں سے یہ حق ہے، اور سب سے بڑا حق ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کر کے، سمجھا بجھا کر کے، دعائیں پیٹ پیچھے دعائیں کر کے اسے ہدایت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرے، اسے جنت کی راہ پر دکھانے کی کوشش کرے، اور جنت کی راہ پر چلانے کی کوشش کرے، اللہ کی عبادت اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، جہنم کے کاموں سے بچے۔ ہاں ٹھیک ہے، کبھی بیوی کا مزاج ٹیڑھا ہوتا ہے، کبھی شوہر کا مزاج ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین ذریعہ اگر ہم دونوں جنت کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کریں ہدایت کی، نیک بننے کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے مزاج اور معاملے کو دیکھتے ہوئے، انہیں موقع محل سمجھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے ایک دوسرے کی رہنمائی کرنے کی فکر کریں، اور ایک دوسرے کے جائز حقوق کی مکمل ادائیگی کریں۔ جنت کے اندر چشمہ ہوگا کافور سے۔ کافور آپ لوگ جانتے ہیں بڑی عمدہ چیز ہے، بڑی محبوب چیز ہے۔ کافور سے ایسی شراب نکلے گی جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، اور جنتیوں کو پلایا جائے گا۔ کافور کی ملاوٹ کی شربت جنتیوں کو پلایا جائے گا۔ جنت میں سارے کے سارے کام جنتیوں کی خواہش اور ارادے پر ہی ہوگا، بالکل جنتیوں کی خواہش اور جنتیوں کے ارادے پر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دہر کی آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ نیک لوگ یعنی جنتی لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر جام پیئیں گے جن میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ کافور جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پیئیں گے، اور اس چشمے کی ندیاں جدھر چاہیں گی بہا لے جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جنت کی نعمتیں جنتیوں کے دل و دماغ اور نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہوں گی۔ جنت کی جتنی نعمتیں ہوں گی، جتنی بہاریں ہوں گی، وہ جنتیوں کے دل و دماغ کو، ان کی نگاہ کو، ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہوں گی۔ جنت کی نعمتوں کا اس دنیا میں تصور کرنا ناممکن سی بات ہے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، یہ جنت کی چند نعمتوں کا قرآن کی روشنی میں نے ذکر کیا ہے، جن آیتوں کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ گزارش ہے کہ
وقت نکال کر ایسی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، بلکہ اپنے ہر گناہوں سے زندگی ہی میں جتنی جلدی ہو سکے ہم توبہ کر لیں اور دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، دین کے حساب سے اپنا مزاج بنا لیں اور دین حق پر قربان جائیں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو اور خوش ہو کر ہمیں جنت میں داخل کرے، تاکہ یہ جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں، جنت کے حالات مختلف انداز سے جو ہم نے کہا ہے یا سنا ہے اس کو ہم پا سکیں۔ اے اللہ تو ہمارا اللہ ہے، تو اکیلا وحدہ لا شریک ہے، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ کرنے کی توفیق دینے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اور اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں، ہماری ذریت کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے قریبی رشتہ داروں کو، ہمارے تمام اساتذہ کو، ہمارے تمام دوستوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، ہمارے تمام ہمارے اوپر سارے احسان کرنے والوں کو، یا جن پر ہم نے احسان کیا ہے، یا جن لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، یا جن پر ہم سے انجانے میں ظلم ہو گیا ہے، یا جن لوگوں نے ہمیں دعا کرنے کی وصیت کی ہے، یا جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، جن سے ہم دل سے محبت کرتے ہیں، رب العالمین ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا اور راضی ہو جا۔ تیری رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے، رب العالمین ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔